السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اس گرمی کے موسم میں یا کرونا کے حالات میں آپ اللہ کی مہربانی سے محفوظ ہوں گے، آپ کی فیملی۔ اور دوسرا عید کا بھی ہے، آمد ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ خیریت سے قربانی یا عید کی جو خوشیاں ہیں وہ آپ فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے۔ تو میری طرف سے آپ کو عید الاضحیٰ مبارک ہو، آپ کو اور آپ فیملی کو۔ تو کل میں نے آپ کو یہ جو آلودگی کے اثرات ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا، بلکہ پچھلے 2 لیکچرز میں۔ تو وہ نہایت آسان ہے کہ آلودگی کے آپ کے مختلف جسم پہ اثرات پڑتے ہیں، یعنی کہ بھوک کم لگتی ہے، گلے میں سوزش ہو جاتی ہے، آپ کے اعصاب و عضلات میں رابطہ نہیں رہتا، فقدان ہے، کمزوری بڑھ جاتی ہے، سستی کائلی آ جاتی ہے، آپ کا جو نظام ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، تو آپ کی صحت پر اثر پڑتا ہے، بھوک کم لگتی ہے اور قوت مدافعت میں کمی آ جاتی ہے، آنکھوں کی خرابی، قے اور دست کا آنا، یہ ساری وجوہات ہیں۔ وجوہات کیا اس کے بلکہ افیکٹس ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو آج ہے نیکسٹ جو ہے نمبر 16 فزیکل فٹنس۔ فزیکل فٹنس کیا ہے جی؟ کہ آپ کی جسم کی کارکردگی جو آپ روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں اور بغیر کسی تھکاوٹ کے، اگر آپ روزمرہ کے امور سر انجام دے سکتے اور آپ میں کمزوری نہیں محسوس کرتے اور نیند بھی آپ مکمل لیتے ہیں یا آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ فزیکل فٹ ہیں۔ اور اس تو آلودگی کی وجہ سے یہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے کہ پھیپھڑوں کی بیماری، لنگس۔ ظاہری بات ہے جب آلودگی، ڈسٹ، دھواں، فیکٹریوں کا، چمنیوں کا، اینٹوں کے پٹے، یہ باہر جو ہے ویلڈنگ کا کام ہے، گاڑیوں کا شور ہے، دھواں ہے، اور جو کوڑا کرکٹ اس کو جلایا جاتا ہے، تو یہ ساری پولوشن جو ہے آپ کی سانس، پھیپھڑوں کی، آپ کی سانس کی نالی میں افیکٹ ہوتی ہے، آپ کا گلا افیکٹ ہوتا ہے اور آپ کے لنگس جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر یہ زیادہ ہو جائے تو آپ کے لنگس کا پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، دمہ وغیرہ یا اسی طرح کے لنگس کی پرابلمس آپ کو آ سکتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جی سانس کی نالی میں زخم، پولوشن کی وجہ سے سانس کی نالیاں متاثر ہوتی ہیں، ہوا میں موجود نقصان دہ گیسیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نائٹروجن ہے، کاربن مونوکسائڈ ہے، اس سے، اور اگر یہ اس کا دوائی استعمال نہ کی جائے پراپر یا اس کی احتیاط نہ کی جائے تو یہ پھر نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے سانس کی نالیاں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں اور وہاں پہ زخم بن جاتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اور یہ سب کس وجہ سے ہے؟ ہوا میں موجود گیسوں کی وجہ سے۔ نمبر 19 اور لاسٹ میں ہے دمہ جیسی موذی اور پیچیدہ بیماریوں کا لگنا۔ پولوشن کی وجہ سے ایک فرد دمہ جیسی موذی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ دمہ کی پہلی سٹیج سانس میں پرابلم ہے، لیکن جب اس کی پرواہ نہ کی جائے، احتیاط نہ کی جائے یا علاج نہ کیا جائے یا ڈاکٹر سے رجوع نہ کی جائے، مستند ڈاکٹر اور دوائی وغیرہ استعمال نہ کی جائے تو پھر یہ بیماری خطرناک حدوں کو چھو سکتی ہے اور دمہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک فرد اس سے موت کی منہ میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو دمہ جو ہے آپ کو یہ جو وجوہات ہیں، اگر اللہ نہ کرے دمہ ہے تو پھر آگے اگر یہ جو آج کل کے حالات ہیں، یہ کرونا، تو وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ ایسے مریض جن کو آلریڈی دمہ گئے ہیں یا سانس کی بیماری، الرجی ہے یا سانس کی نالیوں میں پرابلم ہے،
یا پھیپھڑوں لنگس کا پرابلم ہے تو وہ پھر اللہ بچائے کہ وہ انہیں پھر ان کرونا بھی اللہ نہ کرے ہو جائے تو پھر ان کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کے جو آپ کا امیون سسٹم ہے اس کو بہتر بنانا ہے, آلودگی سے بچنا ہے, ماسک کا استعمال کرنا ہے خاص طور پہ, ٹھیک ہے جی, گلوز کا استعمال کرنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے. یہ 2-3 بنیادی چیزیں ہیں, ان کا خیال رکھیں تو آپ اپنے آپ کو نہ صرف محفوظ رکھیں گے بلکہ آپ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ آگے پھر آپ کو مزید پڑھاؤں گا. امید ہے کہ یہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے یہ چیزیں اس کو آپ نے اس پہ عمل کریں گے اور اس کو یاد کریں گے.